آئیے قرآن سے محبت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ہزارہا نعمتیں اس کائنات میں موجود ہیں اور ہم ہر لمحے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لذتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر اور جس کا اظہار خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت۔ اس لیے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی نسل انسانی میں سے ہے، انہی کے درمیان میں رہتا ہے، انہی کی طرح کھاتا پیتا ہے، انہی کی طرح سوتا جاگتا ہے، لیکن ہمارے فضل سے ان کا مرتبہ اور مقام پوری کائنات بلکہ ساری کائناتوں سے بڑھ کر ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر جو کسی نے کہا بالکل بجا فرمایا۔ اس نبی کی نسبت، اس نبی سے محبت، اس نبی کی قربت، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس نعمت سے فائدہ کیا اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ محض یہ جملہ ادا کر دینے سے بات بن جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس چیز کی چاہت ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین تحفہ کیا لے کے آئے تھے، اور کس بات کی تعلیم دیتے رہے، کیا چیز سکھاتے رہے، کس بات کے لیے سب سے زیادہ آمادہ کرتے رہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت وہ خود قرآن مجید کی کتاب ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے اس طرح نہیں دیکھا جو آج سے 1400 برس پہلے لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن آج بھی ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی سچائی اور ان کے اللہ کے رسول ہونے کے بارے میں کوئی دلیل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی آیات یہ بیان ثبوت ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس لے کے آئے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کروائے گئے، کسی بندے نے، کسی انسان نے جبریل امین سے ان کلمات کو براہ راست نہیں سنا تھا، بس اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور سننے والے ایمان لے آیا کرتے تھے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، چاہت، محبت، نسبت، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی بنیادی ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی آپ کے دل پر اس قرآن مجید کو نہ صرف نازل کیا گیا بلکہ اسے محفوظ کیا گیا، اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کیا گیا، اور آپ کے عمل کے ذریعے سے اس کی تفسیر بیان کی گئی، اس کا اظہار کیا گیا۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا لگاؤ اس کو بڑھانا چاہیے۔ کیسے بڑھائیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو کیا زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے بوجھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی، زبان کو حرکت دینے کی صلاحیت چھین لی ہے؟ نہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، بولتے ہیں، زندگی کے بہت سارے معاملات ہم پورے کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید کو پڑھنا اور ان کی آیات کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں کہ جو عربی زبان نہیں جانتے، عربی زبان ادا نہیں کرتے، وہ عرب نہیں ہیں، لیکن ذرا سی محنت سے وہ قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھ گئے، قرآن مجید کو یاد کرنا بھی سیکھ گئے، اور قرآن مجید کے الفاظ و معانی اس کو بھی سمجھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
کام آسان ہے، کیا جا سکتا ہے، کم ہو یا زیادہ اس سے غرض نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو کیا جائے۔ اس لیے وہ بڑے افراد کہ جنہوں نے قرآن مجید پڑھنا ابھی تک نہیں سیکھا، وہ یہ تہیہ کر لیں کہ اب بھی وقت ہے۔ قیامت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے میری کتاب کو کیوں نہیں سیکھا، تو وہاں یہ جواب دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، مشکل ہو جائے گی کہ اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا یا میرے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ یہ جواب نہیں دیا جا سکتا، مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم دنیا کی کئی مشکل باتیں اور کام اپنی زندگی میں کر بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں۔ کیا کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں تو ہزارہا قسم کی سہولتیں آ گئیں۔ ٹیپ ریکارڈرز موجود ہیں، کمپیوٹرز موجود ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے قرآن مجید کو سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، دہرایا جا سکتا ہے۔ تو کیا ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ یقیناً اٹھا سکتے ہیں، تو اٹھانا چاہیے۔ بہت سارے آسان نسخے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم بھی قرآن مجید سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر روز کئی گھنٹے یا کم از کم ہر جو آدمی گاڑی رکھتا ہے وہ 1-1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بعض آدھے گھنٹہ کم از کم اپنی گاڑی میں سفر ضرور کرتا ہے۔ اس سفر کے دوران اگر اس نے گانے لگا رکھے ہیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اسی کی جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت والی کوئی کیسٹ لگا دی جائے، کوئی CD لگا دی جائے؟ وہ جب تک اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا اس دوران وہ قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہے گا، اور کچھ نہ کچھ تو کلمات اس کے کان میں پڑیں گے۔ بار بار سننے سے وہ ان سے آشنا ہو جائے گا، مانوس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں الگ ملیں گی اور راستے کی مصیبتوں سے بھی وہ کٹتا رہے گا۔ یقیناً یہ کام اور یہ باتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس پوری احتیاط کے ساتھ جس احتیاط میں زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اپنے گھروں میں کوئی وقت مخصوص کر لیا جائے، کوئی ایسا وقت کہ جس میں آدمی کم از کم 2-3 آیتیں روزانہ پڑھ سکے، کچھ وقت درمیان میں ناغے ہو گئے ہیں پھر دوبارہ پڑھ لے۔ تو اس طرح 1-2 آیتیں مسلسل پڑھنے سے کچھ وقت کے بعد یقیناً وہ پورا قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ اس عادت کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کم از کم اپنے بچوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر واقعی آپ اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن مجید سے وابستہ کر دیں۔ انہیں قرآن مجید پڑھنا ایک بار نہ سکھائیں کہ ہم نے بچپن میں قاری صاحب کو جو ہے وہ چند روپے دے کر رکھ لیا تھا اور اس نے جیسا جیسا قرآن مجید سکھا دیا تھا، بس ایک دفعہ قرآن پورا ہوا تب زندگی بھر کے لیے بات ختم ہو گئی۔ نہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق زندگی بھر کا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید لازماً پڑھنے پر آمادہ کیا جائے۔ ایسے لاکھوں والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ راستے میں لڑائی جھگڑے کی باتیں یا ادھر ادھر کی فضول باتوں میں وقت صرف کیا جائے۔ اس وقت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو روزانہ 1 آیت پڑھنا سکھا دی جائے اور ان بچوں سے سنا جائے۔ اس نے 1 آیت یاد کر لی ہے تو وہ 1 آیت سنائے گا، دوسرے دن وہ دوسری آیت یاد کرے گا، پھر 2 آیتیں سنا دے گا، تیسرے دن تیسری آیت یاد کرے گا، پھر 3 آیتیں سنا دے گا۔ چند سورتیں قرآن مجید کی چند منتخب آیات اگر وہ یاد کر لے گا اور آپ جب بھی اسکول چھوڑنے کے لیے جائیں یا اسکول سے واپس لے کے آئیں تو بچے سے کہیں کہ بچوں چلو تم اپنی تلاوت شروع کرو۔ آپ کو بھی سننے کا ثواب ملے گا اور بچے کو بھی یاد کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے اور لاکھوں بچے بسوں میں سفر کرتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، تو وہ گھر میں کوئی نہ کوئی وقت لازماً مخصوص کریں کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کروائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
قرآن مجید کا ترجمہ جو آپ کے گھر میں موجود ہے، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ اور زندگی کے اس تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں ترجمے کیے گئے ہیں 99% ترجمے وہ درست ہیں۔ بہت ہی معمولی چند لوگوں نے کچھ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی خرابیاں بالکل واضح ہو گئیں، اور ان خرابیوں سے بچتے ہوئے اور ایسے فساد پیدا کرنے والے لوگوں کے ترجموں سے بچتے ہوئے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور آدمی ذرا سی بھی توجہ کرے تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس کا ترجمہ اچھا ہے۔ آپ سندھی ہیں تو سندھی ترجمہ اٹھا لیں، پشتو ہیں تو پشتو ترجمہ اٹھا لیں، پنجابی ہیں تو پنجابی میں ترجمہ مل جائے گا، اردو میں تو بے شمار ترجمے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو کہ جس میں قرآن مجید ترجمہ نہ کیا ہوا ہو، تو کم از کم اس کی چند صورتیں، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پورے قرآن کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیا جائے اور اس کو پھر بعد میں سننے کا اہتمام جاری رکھیں۔ لیکن اگر سارا نہیں پڑھ پاتے تو کچھ نہ کچھ تو ترجمہ پڑھنے اور سننے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ ایسی مجالس جو آپ کے علاقے میں منعقد ہوں، جہاں قرآن مجید کا ترجمہ سنایا جا رہا ہو یا اس کو سکھایا جا رہا ہو، تو اس میں خود بھی شریک ہوں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ اس طریقے سے قرآن سے وابستہ ہوا جائے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت سارا سلیقہ انسان کو ملے گا، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہ بہت ساری گمراہیوں سے انسان بچ جائے گا۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں، اور خاص طور پر جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ایسے بے شمار لوگ وجود میں آ گئے ہیں کہ جو انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنی مرضی کا دین، جس کی جو پسند ہے یا جس کے دل میں جو بات آ رہی ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا کر اسے خرابی کی طرف بلا رہا ہے۔ ان کی بہت ساری غلط باتوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن خود بتا دے گا کہ کس کی بات سچی ہے اور کس کی بات سچی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جاہل آدمی جو ہے اس کو بآسانی بہکایا جا سکتا ہے اور غلط راہ پہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو صاحب بصیرت ہو، صاحب علم ہو، جس کو پتہ ہو، اسے یقیناً گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر کسی شہر میں مستقل رہتے ہیں، کسی گاؤں کے مستقل باسی ہیں، تو آپ اس کی گلیوں بازاروں سے خوب واقف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ کو کسی غلط راستے پر لے جانا بھی چاہیں تو آپ فوراً اس سے کہیں گے کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون سا راستہ کدھر جاتا ہے، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اسی طریقے سے جو شخص قرآن پڑھتا رہے اور قرآن سے وابستہ رہے تو ویسے گمراہ کرنے والے افراد سے بآسانی بچ سکتا ہے، جو مختلف طریقوں سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کروا کر انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اور غلط راہوں پر چلنے سے بچنے کے لیے، اور ان گمراہ کن افراد کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔